سوشل میڈیا پر 26 نومبر کے مناظرے کا بڑا شور ہے۔ شاید شاعر نے ایسے ہی حالات کے لیے کہا تھا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ جب 26 نومبر کی تاریخ گزر جائے گی تو آپ کی رائے بھی اس مناظرے کے حوالے سے یہی ہوگی کہ جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مناظرہ دو مختلف العقائد یا مختلف المسائل، مختلف المذاہب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک ہی رائے، ایک ہی سوچ، ایک ہی ترتیب، ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک، ایک ہی کشتی کے مسافروں کے درمیان مناظرہ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ سازش تو ہو سکتی ہے، مناظرہ نہیں۔ آپ ذرا ان کا سابقہ ریکارڈ چیک کریں۔ محمد علی جیلمی صاحب کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور محمد حنیف قریشی صاحب، ان کا بھی ریکارڈ چیک کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں افراد توہین صحابہ کے کیسز میں نامزد ہیں، FIRs ہیں ان پر، صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں۔ محمد علی جیلمی صاحب کی رائے آپ سے ڈھکی چھپی ہے، اور خصوصاً بنو امیہ کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی آڑ لے کر امہات المومنین میں سے خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس ظالم کی کیا رائے ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ، بالخصوص بنو امیہ کا نام لے کر خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں محمد حنیف قریشی صاحب کی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے، ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ تو دونوں فرد مختلف الخیال ہیں ہی نہیں، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا مذہب سب کچھ سیم ہے۔ بلکہ جو محرک ہے اس مناظرے کا، محمد اویس ربانی صاحب، اگر ان کا بھی سابقہ ریکارڈ آپ چیک کریں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اس بار خمینی صاحب کی برسی پہ انہوں نے ایک بیان کیا ہے، یوٹیوب پر مشہور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ دیکھیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ گروہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں دو طبقے تھے، ایک کو رافضی کہا جاتا تھا اور دوسرے کو خارجی کہا جاتا تھا۔ رافضی وہ تھے جو حب اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کا بغض پالے ہوئے تھے، اور خارجی وہ تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے، صحابہ کرام کے نام لیوا تھے۔ آج کے زمانے میں ایسے نظریات رکھنے والوں کی ایک پہچان ہے کہ ایرانی ادارے ان کے پیچھے ہوں گے۔ میں اس حوالے سے زیادہ کچھ نہیں بولتا، آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ہمیشہ تنقید ان ہستیوں پر کی جاتی ہے جو مقدس ہیں اور مسلمہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، نیک لوگ جو امت کا متفقہ اثاثہ تھے، یہی مورد الزام ہیں اور یہی موضوع بحث ہیں۔ کیا ہماری پستی کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہیں ہے جسے ہم درست کر سکتے ہوں اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل سکتے ہوں؟ کیا ہماری ناکامیوں کے اسباب میں سے یہ بڑے اسباب تھے؟ نعوذ باللہ۔ ہم اس لیے ناکام ہیں اقوام عالم میں، اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ہم محب ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اگر امت کی پستی کے یہی اسباب ہیں،
کریں بحث ان پر تاکہ کوئی نتیجہ نکلے، ہم بھی ڈیسائیڈ کریں، فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا رخ اختیار کرنا ہے۔ اگر امت کی پستی کے اسباب کچھ اور ہیں تو خدا کے لیے ان اسباب پر غور کریں۔ اور وہ لوگ جو آج بھی وہی سوالات، وہی باتیں کر رہے ہیں جو طے ہو چکی ہیں، جن سوالات کے جوابات بیسیوں نہیں سینکڑوں بار ہو چکے ہیں، آج بھی وہی سوالات دوبارہ کرتے ہیں، تو ان سے دست عرض کریں کہ جناب بہت ہو گیا، امت کو غلط گائیڈ کر کر کے تم نے مٹی پلیت کر دی ہے، تم نے بہت کما لیا، اب خدا کے لیے جان چھوڑ دے ہماری۔ اور ایرانی حکومت یا ایرانی اداروں سے میں تو کہتا ہی ہوں، آپ کو بھی کہنا چاہیے سوشل میڈیا پہ کہ اپنی عوام پر رحم کریں، ان کا طرز زندگی اچھا کریں۔ تیل کی طاقت آپ کے پاس بھی ہے، گیس آپ کے پاس بھی ہے، یہ دبئی، عمان اور سعودی عرب والے جو ہیں یہ آگے کیسے گزر گئے ہیں؟ تم نے ساری انویسٹمنٹ پوری دنیا میں صرف اہل سنت کو دبانے پر کی ہے۔ خدا کے لیے اپنے ملک کو سنوارو، وہاں کی عوام پر رحم کرو اور خرچ ان کے اوپر کرو تاکہ تمہاری عوام اور ملک ترقی کرے۔ خصوصاً پڑوسیوں کے بارے میں جو ان کی پالیسی ہے، اس پالیسی نے انہیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔ پھر آج کے موجودہ حالات آپ دیکھیں نا، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو کس نے اللہ شیری دی ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا پر جائیں تو پتہ چلے گا کہ امریکہ اور یہودیوں کی شہ پر اور اشارے پر حکومت ایران نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حزب اللہ تمہارے ساتھ ہے، فلاں تمہارے ساتھ ہیں، ہم سارے تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ کر دیں گے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری یہ جو شے تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چڑھ دوڑے ہیں، انہوں نے اپنی جان، مال، تن، من، دھن سارا کچھ لگا دیا ہے، اور تمہارا سرپرست امریکہ جس کے خلاف تم چیختے ہوئے نہیں تھکتے، وہ بھی کہہ رہا ہے ہم بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا ایران اس کے پیچھے ہے یا نہیں، تو ہمیں معلوم ہوا ایران اس کے پیچھے نہیں ہے، نہ حزب اللہ آیا ہے نہ ایران آیا ہے۔ اور غزہ کے معصوم بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ کیا تمہارا حق نہیں بنتا تھا پاکستان کے یوٹیوبروں، ایران کے وظیفہ خوروں، تمہارا حق نہیں بنتا تھا کہ تم اپنے سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ان مظلوموں کے حق میں؟ اور محمد علی جیلمی صاحب، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، سننے والوں سے کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو اس تک پہنچائیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ تو نہ آپ نے کرنا ہے نہ آپ کے بس میں ہے، بند کمرے میں کیمرے کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کرانا، چند حوالے یاد کر کے سنا دینا اور ہوتا ہے، اور فریق مخالف کے سامنے بات کرنا اور دلائل دینا اور دلائل کا جواب اور رد کرنا اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے جہاں علم کی ضرورت ہے وہیں طاقت ایمانی اور غیرت ایمانی کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں، تمہارا مخالف چونکہ اہل سنت والجماعت کا ہر وہ فرد ہے جس کے دل میں اصحاب رسول، امہات المومنین اور اولیاء کرام کی عظمت ہے، وہ تمہارا مخالف ہے، کیونکہ تم نے گالی مولوی کو نہیں دی، تم نے ان مقدس شخصیات کو گالی دی ہے اور ان پر تنقید کی ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کا ایک ادنا سا فرد اور خادم ہونے کی حیثیت سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جیسے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے مرزا بشیر الدین محمود جو تمہارا بڑا مرزا ہے اس کو دعوت دی تھی، اور ہر سال حضرت کے متعلقین چناب نگر کے دریا کے پل پر کھڑے ہو کر اس کو دعوت مباہلہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی میں تمہیں دعوت مباہلہ دیتا ہوں، آؤ جیلم دریا کے پل پر کھڑے ہو کر
اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ یا بار الہ، جو اعتقاد و عقیدہ اصحاب رسول، امہات المؤمنین اور اولیاء اللہ کے بارے میں مرزا جیلمی کا ہے، اگر وہ سچ ہے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں، اگر وہ جھوٹ ہے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحیح ہے جو قرآن کریم احادیث میں آیا ہے، تو پھر مرزا جہنمی جہنم رسید ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ آؤ یہ دعا کر کے میں بھی جہلم دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی جہلم دریا میں چھلانگ لگا لو، پھر دیکھتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ آؤ جھگڑا ختم کرتے ہیں، یہ روز روز کا مناظرہ ختم کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تیرے پاس وقت ہے، ڈیٹ تو طے کر، اگر ہمارے اوپر چھوڑتے ہو تو 28 فروری طے کر لو۔ ایک طرف دریائے چناب کی پل پر تمہارے بڑے مرزے کے مقابلے میں علماء کھڑے ہوں گے، جیسے پیچھے 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اس کو جرت حاصل نہیں ہوئی، کئی نسلیں گزر گئی ہیں، ایسے ہی ادھر 28 فروری کو جہلم کی پل پر ہم تیرے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور ہم یقین سے کہہ رہے ہیں کہ تو چوہے کی طرح بل میں گھس جائے گا لیکن باہر نہیں نکلے گا۔ اور میں تیرے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اس کو لے کے آؤ، جسے تم نے عالم اسلام کا بڑا علامہ اور بڑا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا ہوا ہے، اسے لے آؤ جہلم پل پر، تاکہ حق اور باطل کا امتیاز اور فرق سب کے سامنے آ جائے۔ اور میں عام عوام سے، سننے والوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے پہچانے وہ لوگ جو مخلص ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے دین پڑھا ہے، دین پھیلا رہے ہیں اور امت کو اختلافات کی بجائے آپس میں جوڑ رہے ہیں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اور یہ ظالم جو تاحیات پڑھتے سیکھتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور جب ان کو ادارے اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں تو پھر یہ ان کا جو راگ ہوتا ہے وہ الاپنا شروع کر دیتے ہیں اور دین کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ ان سے بچیں، یہ عالم نہیں، یہ عالم نما جو بنے ہوئے ہیں، یہ راہبر نہیں بلکہ یہ راہزن ہیں، رستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے۔ وہ جو سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شیطان نے خدا سے مہلت مانگی تو اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راہ پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ وہی ڈپٹی پوری کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دین کا چولا، دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ایسے ظالموں سے حفاظت فرمائے، ان کو پہچانیں اور خود بھی ان سے اور ان کے فتنوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان کے فتنوں سے بچائیں۔